نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے قریش کا سردار مکہ ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہونا۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگہی اور تعارف حاصل کرنا، سیرت پاک کے پوشیدہ گوشوں کو واہ کرنا، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنا، سماج میں ایک اچھے، نیک اور ملنسار انسان کی خوبیوں سے اپنے دامن کو بھرنا، سماج میں نیک اور آسن اقدار کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ عزیزان محترم، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر اظہار خیال کر رہا ہوں وہ ہے سرداران مکہ کا ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہونا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس وقت سے سرداران مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو چلے تھے اور کوئی بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ میں انہوں نے کانٹے بچھائے، کنویں کھودے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، نہ جانے کیا کیا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پر نماز کے دوران اوجڑی رکھی گئی، آپ کے گلے مبارک میں رسا ڈال کر آپ کو، کپڑا ڈال کر آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، آپ کو گرانے کی کوشش کی گئی، طرح طرح کی تکالیف آپ کو دی گئیں، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ساتھیوں کو، خاص طور پر وہ لوگ جو قسم پرسی کا شکار تھے، غریب الوطن تھے، نادار تھے، کمزور تھے، یعنی کہ باندیاں اور غلام، ان پر تو انہوں نے حد کر دی، ظلم و ستم کی حد کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور پیغام رسالت اس کے باوجود اب عرب کے طول و عرض میں پھیل رہا تھا، عرب کے طول و عرض میں پھیل رہا۔ ان کی تمام تر کاوشوں کے باوجود، ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اللہ کے نبی کا پیغام پورے عرب کے اندر پھیل چکا تھا اور دھیرے دھیرے وہ پھیل رہا تھا۔ کفاران مکہ خاص طور پر اس سے بے حد پریشان اور خائف تھے۔ تمام سرداران مکہ اور دیگر اشراف ایک دن مکہ کے بڑے اور عمر رسیدہ سردار ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید بن مغیرہ یہ وہی ولید ہیں جو حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد جو مسلمانوں کے بہت بڑے سپہ سالار ہو گزرے ہیں، حضرت خالد سیف اللہ جن کا لقب ہے، اللہ کے پیارے نبی نے جن کو سیف اللہ کا لقب دیا کہ اللہ کی تلوار، یہ انہی کے والد ہیں ولید۔ تو سب سے بڑے سردار تھے مکہ کے، اور عمر رسیدہ بھی سب سے زیادہ ان کی عمر تھی، سب سے زیادہ ان کا تجربہ تھا۔ تو سارے کے سارے اشراف مکہ اور سرداران مکہ ولید کے پاس اکٹھے ہوئے اور اس سے کہا کہ اے ولید، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیوں سے خوف زدہ ہیں، ہمیں ڈر ہے اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہم عاجز ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم ہم سب میں بڑے ہو، عمر رسیدہ بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی راہ صرف تم ہی بتا سکتے ہو۔ سب نے یہی بات کی کہ تم بتا سکتے ہو راستہ۔ تو تمہاری عمر اور تمہارا تجربہ اور برگزیدہ ہونا اور بڑے لوگوں کے ساتھ تمہارا میل جول اور رکھ رکھاؤ، ان تمام باتوں کی وجہ سے تم ہی اس قابل ہو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی راستہ بتاؤ، کوئی راستہ بتاؤ۔ اس لیے کہ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ اب انہیں ڈر یہ تھا کہ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور لوگ باہر سے آئیں گے تو ہم انہیں کیا بتائیں گے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا تو عام ہو چکا تھا، اطراف کے اندر بھی باتیں پھیل چکی تھیں کہ ایک نبی آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فرشتہ اس پر بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے اور وہ خدا کا رسول ہے۔ یہ بات دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حج کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور مکہ کے اطراف و اکناف سے اور دور و نزدیک سے لوگ حج کرنے کے لیے یہاں آئیں گے مکہ میں، اور ظاہر ہے یہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سنیں گے، تو اس معاملہ میں ہماری رہنمائی کرو کہ ہم اس بارے میں کیا کریں، لوگوں کو کیا بتائیں کہ یہ کون ہے۔ ہم تو انہیں نبی تسلیم نہیں کرتے، تو لوگوں کو ہم کیا بتائیں گے کہ یہ نبی ہے، خدا کا رسول ہے یا نہیں ہے، ہم کیا بتائیں ان کو۔ تو ولید نے کہا کہ اے گروہ قریش، حج کا زمانہ بلا شبہ قریب آ چکا ہے اور ان قریب عرب کے مہمان تمہارے پاس آئیں گے، انہوں نے تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سن رکھا ہے، پس تمہیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک متحدہ اور متفقہ رائے پر قائم ہو جاؤ، اور آنے والے مہمانوں کو اس کے بارے میں صرف وہی ایک بات بتاؤ جس پر ہم سب اتفاق کر لیں، متفق ہو جائیں اور متحد ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں اختلاف ہو اور ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے رہیں اور رد کرتے رہیں، کوئی کچھ کہے، دوسرا کچھ اور کہے، تیسرا کچھ اور بات کہہ دے، اتفاق کر لو ایک بات پر۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے عبد شمس، تم ہی کچھ کہو، تم بڑے ہو، ہمارے سب سے بڑے سردار ہو، عمر کے لحاظ سے بھی بڑے ہو، تجربے کے لحاظ سے بھی بڑے ہو، تو تم ہی کچھ بتاؤ اور ہمیں کوئی رائے دو کہ ہم وہی کہیں۔ اسے نے کہا کہ پہلے تم کہو، پہلے تم بتاؤ، میں تمہاری بات سنتا ہوں، میں بعد میں اپنی رائے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا نہیں نہیں نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ کاہنوں کا گنگنانا یا ان کا کلام یا ان کی باتیں یا ان کا انداز نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم کہیں گے کہ وہ دیوانہ ہے۔ ولید نے کہا وہ دیوانہ بھی نہیں، میں نے جنونیوں کو دیکھا ہوا ہے، یہ جنونیوں کی حالت نہیں ہے، جنونی ایسے نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے شاعر کہیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ تو ولید نے کہا خدا کی قسم وہ شاعر بھی نہیں، میں شعر کی تمام اقسام اور تمام خصوصیات سے واقف ہوں اور تمام اصناف سے واقف ہوں، رجز کو جانتا ہوں، میں قریض کو جانتا ہوں، میں مقبوض کو جانتا ہوں، مبسوط کو جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، شاعر کی تمام اقسام سے واقف ہوں، اس کی تمام خصوصیات سے واقف ہوں اشعار کی۔ انہوں نے کہا تو ہم اسے جادوگر کہیں گے۔ ولید نے کہا کہ وہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے عبد شمس پھر کیا کہیں؟ ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات میں ایک مٹھاس ہے، شیرینی ہے، بڑا پیار ہے اس کی بات، بڑا حوصلہ ہے اس کی بات میں، اور اس کی ہر بات میٹھی ہے، اور اس کی بات میں بڑی کشش ہے، جو کوئی اس کا کلام سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس کا کلام اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہوں اور بہت گہرے پانی کے اندر ہوں، اور وہ شاخ در شاخ پھیلی ہوئی ہوں، اور اس کی اوپر والی شاخیں جو ہیں ان میں ہرے ہرے پتے شاخ در شاخ پھیلے ہوئے ہیں جن پر پھل لگے ہوئے ہیں، اس طرح اس کی بات، یعنی بہت شاخوں والی اور زیادہ پانی والی ہیں ان کی جڑیں جو ہے بہت زیادہ گہری ہیں۔ تو تم ان باتوں میں سے جو بھی کہو گے وہ جھوٹ ثابت ہو جائے گی لوگ اسے کہیں گے یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں صحت سے قریب تر بات یہ ہے، ولید بتا رہا ہے، اپنی رائے دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں صحت سے قریب تر بات یہ ہے کہ اس کے متعلق کہو کہ وہ جادوگر ہے، یہ صحت سے قریب بات، کہو کہ وہ جادوگر ہے، ایک جادو برا کلام لے کر آیا ہے جس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، فرد اور خاندان میں جو ہے جدائی ڈال دیتا ہے۔ سب کے سب اس بات پر متفق ہو کر چلے گا، وہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ماں باپ میں جدائی ڈال دیتا ہے، اور میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ کہیں گے ہم سب کے سب یہ بات سن کر چلے گئے۔ جب حج کے زمانے میں لوگ آنے لگے تو یہ لوگ ان کے راستے میں بیٹھ جاتے یہ سرداران مکہ، اللہ اکبر۔
تو جو شخص پاس سے گزرتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈراتے اور جادوگر کہہ کر آپ کے پیغام کو رد کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پھیلا دنیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ پھر ایک وقت آیا کہ فوج در فوج اہل عرب اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام کی جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔